یہ ہے آپ کے دیے گئے مواد کا مکمل اردو ترجمہ۔ پاکستان میں اگست کا مہینہ آزادی کا مہینہ ہے اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اس اگست میں تاریخی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انڈیکس 14,46,800 کی سطح تک پہنچ چکا ہے، لیکن مارکیٹ میں سرمایہ کار پیسہ نہیں کما پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھے نتائج آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں وہ منافع لینے کا رجحان ساتھ ساتھ موجود ہے۔ ماری انرجائز کے بارے میں لوگوں کو بہت امید تھی، لیکن نتیجہ خاص متاثر کن نہیں رہا۔ امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف لگا دیا ہے۔ پاکستان اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے یا پھر یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا؟ فوجی فرٹیلائزر میں ایسی کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے؟ آل اور حاضر ہوں آپ کے سامنے سٹاک مارکیٹ کا ویکلی راؤنڈ اپ لے کر۔ اگست کا مہینہ پاکستان میں آزادی کا مہینہ ہے اور اس بار 14 اگست ایک نئے انداز اور شان سے منانے کا اعلان حکومت نے کیا ہے اور اسے مارک حق او کا نام دیا جا رہا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی آئی اور 14,46,813 کا ریکارڈ ہائی گزشتہ ہفتے بنا۔ جمعہ کو مارکیٹ 1,445,000 پوائنٹس کے اوپر بند ہوئی۔ مارکیٹ ہر روز نیا ہائی بنا رہی ہے، لیکن جمعہ کو مارکیٹ میں 3,000 پوائنٹس کی ویلیٹیلیٹی دیکھی گئی، جسے ہم اصلاح کریکشن کہہ سکتے ہیں۔ آگے کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ چند نتائج اس وقت مارکیٹ کی سمت طے کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک نتیجہ فوجی فرٹیلائزر کا آ چکا ہے، جو کہ ایکس ڈیویڈنڈ بھی ہو گیا ہے، لیکن اس میں قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ اسے شریعت کمپلائنس میں دیکھ رہے ہیں، اور خبر ہے کہ جلد یہ شریعت کمپلائنس آئٹمز میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے مستقبل قریب میں اس میں فنڈز کا نیا انجیکشن آ سکتا ہے۔ لیکن میری رائے میں چاہے یہ شریعت کمپلائنس رہے یا نہ رہے، فوجی فرٹیلائزر ایک کھاد بنانے والی کمپنی ہے جو پاکستان کی بہترین ڈیویڈنڈ دینے والی کمپنیوں میں سے ہے۔ میں اسے سالہ سال سے مانیٹر کر رہا ہوں۔ پہلے اس کا شیئر 100 روپے کا ہوتا تھا اور سالانہ 100% ڈیویڈنڈ ملتا تھا۔ آج یہ تقریباً 400 روپے تک پہنچا ہے اور ڈیویڈنڈ آج بھی برقرار ہے۔ یہ کمپنی طویل المدتی سرمایہ کاری کے لیے بہترین جانی جاتی ہے اور اس میں نیچے سطح پر خریداری ڈیویڈنڈ اور سرمایہ بڑھانے دونوں لحاظ سے اچھی ہے۔ سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اس میں تیزی آنے کے آثار ہیں اور یہی ہوا۔ لکی سیمنٹ 450 سے بڑھ کر 480 تک جا پہنچا۔ ڈی جی خان سیمنٹ اور فوجی سیمنٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی، لیکن مجموعی طور پر یہ سیکٹر اوور بوٹ ریجن میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ سیمنٹ کمپنیوں کے ڈیویڈنڈ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی نئی سرگرمی دیکھی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں او جی ڈی سی پی پی ایل اور پی ایس او میں جو تیزی آئی، اس میں میوچل فنڈز اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں نے اہم کردار ادا کیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کے حل کی خبریں ہیں۔ حکومت نے 1.275 ٹریلین روپے بینکوں سے ادھار لیا ہے، جو ممکنہ طور پر پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ ختم کرنے میں استعمال ہوں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہب پاور کو ہوگا، جس کے بیک لاگ ختم ہوں گے اور وہ نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، خاص طور پر بی وائی ڈی کے ساتھ آٹو وینچر، جو پاکستان میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سب سے اہم خبر یہ تھی کہ امریکہ کی ٹیرف پالیسی اگست سے نافذ ہو گئی ہے۔ پاکستان پر صرف 19% ٹیرف لگایا گیا ہے، جو خطے میں سب سے کم ہے، جبکہ بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے، جس سے بھارت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے اور امریکہ سے کئی آرڈرز منسوخ ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ وہ یہ آرڈرز حاصل کرے، بشرطے کہ وہ ویلیو ایڈیشن کرے اور مصنوعات کی رینج بڑھائے۔ نشاط مل کے شیئرز میں بھی تیزی دیکھی گئی، جس کی وجہ ان کی ای وی کار لانچ اور ایکسپورٹس میں اضافہ تھا۔ دیگر اچھی کمپنیوں میں انٹرلوک، گدون ٹیکسٹائل اور گل احمد شامل ہیں۔
गदून टेक्सटाइल की फी शेयर आमदनी गुज़िश्ता साल 28.35 रुपए से बढ़कर 85 रुपए हो गई है, जिसकी वजह से इसके शेयर की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 500 रुपए से ऊपर चली गई, लेकिन अब ये 450 रुपए पर मुस्तहकम हो रहा है। फूड सेक्टर में नेस्ले और नेशनल फूड्स में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। यूनिटी फूड्स 31 रुपए से ऊपर गया है, जबकि टॉम सीएल को यूएई की बड़ी सुपर स्टोर चीन से ऑर्डर्स मिले हैं, जो शानदार पेशरफ्त है। अहम बात यह है कि इस वक्त सरमायाकार पैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि इंडेक्स बुलंद सतह पर है और शॉर्ट सेलिंग में इजाफा हो रहा है। फ्यूचर मार्केट में भी बड़े वालिमत से जाहिर होता है कि शॉर्ट सेलर्स फाल हैं। सरमायाकारों का एतमाद इसलिए भी कमजोर है क्योंकि वो मार्केट के कई मौके खो चुके हैं और अब ऊंची कीमत पर खरीद कर नीचे आने पर घबराहट में बेच देते हैं। इसलिए मार्केट ग्रीन में है, लेकिन सरमायाकारों की बक्स रीड में है। आखिरकार ये आज़ादी का हफ्ता है और मैं सबको 14 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ।